مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل. اللہ فرماندے میں جتھے کھلوا دیتا ہے سورج نو ہل نہیں سکدا، جتھے کھلوا دیتا ہے چند نو 4 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، نہ تپش وچ کمی آئی ہے نہ چند دی ٹھنڈک وچ کمی آئی ہے. ایک لمحے لئی نہ مدار چو سجے ہوئے نے نہ کھبے ہوئے نے. اوے گیلا کلام لیو قاضی دا جملہ سنو، اگر زمین و آسمان رب دی بغاوت کرنا ہوندی اللہ الوہیت دی دلیل نہ بناندا. جے صحابہ نے میرے آقا دے جان تو بعد گمراہ ہونا ہوندا اللہ محبوب دی رسالت دی دلیل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة وحده بموحد وحده بوحيد وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وكريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا مولانا مولانا محمد بن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال التحميد. قابل صدر عظیم سامعین کرم گیلا کلام چکری 29ویں شب رمضان مبارک آج تیسری بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں لاہور سے سفر کر کے آپ کی آواز سنتا ہوں. اللہ رب العزت میرا یہ سفر اور آپ کا اپنے گھروں سے تشریف لانا اسلام کی بازار میں کوئی ایک آدھ بندہ اٹھے مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں ورنہ سب کی نظر ادھر چلی جاتی ہے نصیحت کام رہا جائے. ایک بندہ اٹھے اور وقتوں کی سپیڈ آہستہ شور کم ہو جائے. یہ کریں یہ کام آپ نے ان کے ساتھ نہیں کرنا. آپ اس کی آواز صاف آواز صاف نہیں بے صاف کر دیجیے. ایکو بھی آپ نے زیادہ دیا. اگرچہ میں نے 3 دفعہ کہا کہ ایک بندہ اٹھے لیکن ان کے ساتھ آپ شامل ہو چکے یوں کر
اب جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں وہ یہاں میرے سامنے تشریف لے آئے جہاں بچے بیٹھے ہیں. اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، نوجوان اندر آ جائیں. بیٹا ادھر آگے آئیں، جو بچے ادھر سائڈ پہ ایسے میرے سامنے تشریف لے آئے ہیں. یہ بھی آہستہ سبھی بندے آہستہ آہستہ. جہاں بچے بیٹھے ہیں وہاں بڑے حضرات سائڈ پہ آ جائیں. چھوٹے آواز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، ایکو کم کیجیے. تھوڑے سے ادھر سے آپ حضرات ادھر آ جائیں. سامنے ذرا نوجوان بیٹھے ادھر آگے آگے جگہ ہے بڑے اگار آگے آ جائیں. کیسے لگ رہا ہے ساری انٹری تصویر انٹری اس میں بچاوے. یہ پنکھا ابھی بھی تیز ہے، یہ بھی تیز ہے. انشاءاللہ کوئی اتنی گرمی نہیں پڑے گی زیادہ. اس میں اگر آپ کو بچاوے. پیاس لگی پانی میں لے آؤں گا. اللہ اردو سمجھ آ جائے گی یا پنجابی سے گل کر. لیکن رولا یہ کہ میری تے تہاڈی پنجابی چ بھی فرق ہے. آپ ایسی سمجھ چلو کوئی نہ کوئی ہوئی بس. میں شکر گزار ہاں اپنے بھائی برادر عزیز محمد رفیق صاحب کا جنہیں دعوت دیتی اور فاروقی صاحب نے مدرسے کی کارکردگی تواڈے سامنے رکھی. قاری عبدالمتین صاحب اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تواڈے چیئرمین محترم بھائی ضیاء صاحب ریاض صاحب اللہ رب العزت انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ریاض صاحب کی محنتاں نے اور اے اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے. اللہ جہدے کولوں کم لے لے. 29ویں رمضان مبارک دی رات ہے. تاک راتاں وچوں آخری رات ہے. میرے پاس حضرت توجہ ہونی ہے کہ میں گل کروں کہ میں کو نہیں گل کروں. جس کو چاہیے بات کر دیں. رمضان مبارک نو جڑی فضیلت ملی ہے وہ اللہ فرماندے نے میں قرآن دی وجہ تو دیتی ہے. دیکھو رمضان دی فضیلت کتنی ہے بھی ایک فرض 17 دے برابر ہے، نفل فرضاں دے برابر ہے. منہ دی بو کستوری نالوں بہتر ہے رب دے ہاں. مچھلیاں دعاواں کردیاں روزے دار لئی. شیاطین بند نے. یہ جتنیاں برکتاں تے رحمتاں نے. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں قرآن نازل کیتا. اندازہ لا لو بھی قرآن کتنی عظمتاں ہے. تورات اللہ دی کتاب ہے، انجیل اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے. او ساریاں کتاب اللہ نے. اے اعزاز صرف قرآن نو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی. میرے لئے پاس تکڑا ہے تو میں گل کرنی ہے تو میں پہلے حال مانا ہے تو پھر بی بونا. میں ہمیں تردے گل کدی نہیں کی. توجہ ہوئے تو کرنا نہیں تھے. حاضری مقصد ہے. ضروری نہیں کہ میں زبردستی گل بھی سنا.
حاضری مقصد دے بعد اللہ کیتا پورا ہو گیا. ہن توجہ ہونی ہے تے میں گل کر سکاں. دیکھو نا کسی نوں بھوک ہوے تو روٹی کھوائی دی بے شک. او ساریاں کتاب اللہ نے اے اعزاز صرف قرآن نو حاصل ہے. قرآن کلام اللہ ہے. قرآن نو اللہ پاک نے زبان ربوبیت نال تلاوت فرمائی ہے. نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات والقلم اللہ فرماتے ہیں منو قلم دی قسم وما یسطرون لکھیاں یا لینا دی قسم 17 دی قسم. 17 لکھنیاں سن سے پہلے قلم بنایا اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم نو بنان تو 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا. لیکن میں اپنے ذوق وچ میں تواڈے سامنے گل پیش کردا. آدم دا صحیفہ بعد وچ لکھیا, نوح دا سفینہ بعد وچ لکھیا, تورات بعد وچ, انجیل بعد وچ, زبور بعد وچ, 110 صحیفے بعد وچ, موسیٰ دا جلال بعد وچ, یوسف دا جمال بعد وچ, تقدیراں دے فیصلے بعد وچ, شرق و غرب دیاں رونقاں بعد وچ, سب تو پہلے زارا دے بابا واسطے قرآن لکھیا. ایک طرح ذرا پھر ہوئے سبحان اللہ. میں تواڈے واسطے پنجابی بول رہے بولی میں کدی نہیں تھی جائے. قرآن اللہ دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب. اچھا ہن گل ہے قرآن اللہ ٹوریا کیوں, قرآن آیا کیوں, قرآن بھیجیا کیوں. میں ایک مقصد لئی لاہور ٹوریا ایتھے پہنچے. سب دے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوندے نے. قرآن دا مقصد کی ہے, قرآن کیوں آیا, قرآن دا تعارف کی ہے. ان توجہ میرے ہاتھ رکھنی ہے. ان لوگوں نے میں گل اوکھی شروع کر کے تے پھر آپ پاس جا میں انہوں جو نکلا کیا تو انہوں مٹھائی یاد آیا. مٹھائی کھلنی طرح ہے اس سے میں جان چھڑ جائے کیوں مطلب اے جتنے حضرات تشریف فرماؤ سب دا کوئی نہ کوئی تعارف ہے. نام کی ہے, بلدیت کے, قبیلہ کے, کردہ کے, رہندہ کتھے ہے, تعلیم کنی ہے, یہ تعارف ہے. اے عمارت ہے, اے ہو جینا ہور عمارتہ بھی نہیں, لیکن ادھا ایک اپنا مقام ہے, او مقام ادھا تعارف ہے. اے گیلا کلان ہے, ادھا ایک تعارف ہے. قرآن دا تعارف کی ہے. کدی کدی انہوں چوک کے جملے آ کریے قرآن دا تعارف ہے. بیٹی دی رخصتی دے غیر محرم ویڈیو بنا رہے ہوں تے بے وضوء چوک کے اودے سر تے رکھ دیے, قرآن دا یہ تعارف ہے. وہ تو نا میں گلاں کرنیاں تواڈے نال یہ تعارف ہے. تے اسی آکھیے غیراں نوں بھی قرآن دی توہین تسی کر رہے ہو. قرآن کا کی تعارف ہے, قرآن کس مقصد لئی آیا ہے. میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں, رب تو سوال کیتا ہے قرآن تو پوچھے ہے قرآن کیوں آیا ہے. قرآن جو گل نہ کرا تو میں مجرم ہوں. اللہ قرآن کا کی مقصد ہے, قرآن کیوں آئے. اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس, میں ہدایت لئی دے ادھر لئی ہدایت لئی. ہدایت کیویں لبدی ہے, کدی کدی چپ لیا کریے یا ہاں کرو یا نہ کرو. بولو میرے نام جی میں تواڈے کو رمضان آئے میرے کو دیندے آئے. بولو 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 بولو. تو تسی تے اج بسے ہو تے میں 15ویں روزے تو تقریر نہ کر. ماشاءاللہ. ہدی للناس, اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت واسطے بھیجے. کدی للناس, انساناں دی. سبحان اللہ. کدی اگلی گل تے پہنچن تو پہلے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا. انسان کنوں کہندے نے, جب میری گل ہے
ترتیب نال سنو گے تو کڑی نال کڑی ملتی چلی جائے گی. انسان کے لوگ دو چیزاں دا مجموعہ ہے انسان, ایک کے جسم تے ایک کے روح. دو شامل, بے شک ایک جسم تے ایک روح. جسم دا تعلق زمین نال ہے. اللہ نے اتھو ہی بنایا ہے تے اتھے ہی جانا. حضرت اتھو بنایا, چار شیواں نال بنایا, مٹی, اگ, پانی, ہوا. اے چاروں شیواں اللہ اتھو لئیاں. جے تانوں گل سمجھ آ گئی تو تسی بخیل انشاءاللہ تہاڈا دل آکھے گا نہیں بخیل نہیں بننا. اے چار شیواں اللہ اتھو لئیاں, مٹی اتھو لئیے, اگ اتھو لئیے, پانی زمین چو لئیے, ہوا دا تعلق بھی زمین نال ہے. اتھو تک کہ جتھوں تک زمین دی کشش ثقل ہے, اس تو اتنے ہوا نہیں. خلابات جاندے تے آکسیجن نال لے کے جاندے. ہوا دا تعلق بھی زمین نال. جسم بنایا زمین وچوں تے او دے لئی غذا بھی بنائی ہے زمین. بڑی جڑی غذا ہے وہ زمین نال. بے شک اناج زمین چو, پھل زمین چو, پانی زمین چو, دودھ پیندے ہو تے مجھ چارہ کھاندی ہے وہ زمین چو. جسم بنایا زمین چو تے او دی غذا بھی ہے زمین چو. روح دا تعلق آسمان تو ہے تے او دے لئی غذا بھی اتاری ہے آسمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان میں اللہ. محنت کراں یا چھڑ دیا, میں تھوڑی اور محنت کراں. میری جڑی کیفیت ہے وہ میرے حضرات جانتے ہیں. میرے تھوڑی دیر پہلے میرے کول بیٹھے میں شدید ساری ضرورت ہے یقین جانو, لیکن اللہ دے فضل نال تے تہاڈی توجہ ہوئی تو میں اپنی ڈیوٹی انشاءاللہ پوری دیاں گا. ماشاءاللہ او کتاب جیڑی میری ہدایت واسطے آئی ہے. ایک اور مثال اس کرتا ہوں تاکہ میں اپنی پھر بات تہاڈے سامنے پیش کر سکاں. اے میں موبائل لین گیا نا بازار, اے موبائل خریدے تے ڈبہ کھولیا تے وچوں ایک کتاب نکلی. بے شک جی میں ڈبہ ایدہ کھولے ہے نا وچوں ایک کتاب ہے ادھے نال چارجر بھی آتے ایک کتاب. یہ سارے منو حیران ہو گئے میں تک دے تسی سارے سیکنڈ ہینڈ لیندے نال ایک کتاب ہے. فریج لین جاؤ نال ایک کتاب ہے. ایل سی ڈی لین جاؤ نال ایک کتاب ہے. جوسر مشین لین جاؤ نال ایک کتاب ہے. وہ ایک کیوں ہے کتاب؟ وہ کہندے نے کمپنی نے مشین بنائی ہے نال کتاب دیتی ہے وی اے دے وچوں تانوں پتہ لگنا ہے اے مشین کے ہے, اے مشین کیوں ہے, انہیں خراب ہونا ہے تے ٹھیک کتھوں ہونا ہے, اس کتاب نے دسنا. توجہ, اس کتاب نے دسنا ہے مشین کیش ہے, اس مشین دا مقصد کے ہے, انہیں خراب ہونا ہے تے ٹھیک کتھوں ہونا ہے. اللہ نے ایک مشین بنائی ہے نال کتاب تو. ہماری سواد نہیں آیا. رب نے یہ جڑی مشین بنائی ہے نال کتاب تو, اس کتاب نے منو دسے بھئی تو کون ہے. اس کتاب نے دسے تو کون ہے, تیرا مقصد کی ہے آن دا, تے تو جدو خراب ہونا ہے تے تو ٹھیک کتھوں ہونا. اچھا اللہ میں کون ہاں؟ 18واں پارہ سورہ مومنون اللہ فرمانے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह मिट्टी जो तन्नू चुके मिट्टी जो पहले नुत्फा बनाया, नुत्फे का लोथड़ा बनाया, लोथड़े का इजामा हड्डी बनाई है, और हड्डी उत्ते लहमा गोश्त चढ़ाया है। सुभान अल्लाह फिर मैं तेनू इतना प्यारा बनाया, इतना सोना बनाया, सारी कायनात नू कौन कह के बनाया, लेकिन इस वक्त मैं तेनू बनाना आया, मैं गुण नहीं किया, खलक़तहू बियदैया, मैं तेनू अपने हाथां नाल बनाया। सुभान अल्लाह जो एवें बना देता, उदा कोई मकसद ही नहीं एवें बना देता, और तेनू इस वास्ते बना देता है जा जाके माल कमा, इस वास्ते बना देता सिर्फ जाकत पा लिया, इस वास्ते बना देता सिर्फ दुकाना बनाइया, ये तो जानवर भी कर देना। अल्लाह अल्लाह हुण मैं जे तुहाडी भरपूर तवज्जो होवे ते मैं अपनी वो आयत पेश करा तुहाडे सामने जेड़ी मैं पढ़ी। माशाअल्लाह जे जल्दी है तो मैं पहले दुआ कर लेना, जिन्हां नूं जल्दी है या जिन्हां नूं मिठाई चाहिए वो मिठाई चुकन दे जाओ, बाकी जेड़े बच गए मैं उन्हां नाल गल करा। की ख्याल है? तवज्जो है जी? मैं आज दे इस नशिस्त हजरत जी माशाअल्लाह 4 लफ्ज पेश करने से 4 माशाअल्लाह कितने? 4 2 दावे ने ते 2 दलीलां ने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 2 दावे ने ते 2 दलीलां ने। माशाअल्लाह एक होंदा ना दावा अदालत में जाके कर दे, जज कहंदा अच्छा दावा ही दलील ले आ। सुभान अल्लाह के कर हुण तवज्जो मेरे हाल रखनी है। जिस बंदे नूं मेरी गुफ्तगू ते इतराज होवे, सारी गुफ्तगू सुनने तो बाद नोट करता रहे भी ए गल मैं कुछ नहीं है, बाद विच मेरे को इत्थे पूछे, घर जाके नहीं, किसी होरी बंदे नूं तंग जाके नहीं करना, मेरे को ना पूछनी है। मेरी तवज्जो है जी? ते परेशान भी नहीं होना ते घबराना भी नहीं। ते ओ उन्हीं भी जेड़े कहंदे सन ना कि ना घबरावे, ओ आप घबरा कर रोके टुर गए। क्यों जी? तवज्जो है मेरे जी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 दावे दिए थे कुरान में। माशाअल्लाह काका पहले 2 दावे। पहला दावा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मैं इलाह, मैं माबूद, मैं मसजूद, मैं इबादत के लायक। जितना बड़ा दावा होवे उतनी बड़ी दलील चाहिए। और दावा देखो कितना बड़ा, मैं इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पूर्ण पा के देना, मैं अपनी ड्यूटी देनी है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मैं इलाह, इलाह किनु कहंदे? माबूद, माबूद किनु कहंदे? इबादत दे लायक, इबादत दे लायक कौन है? अल्लाह। सजदे दे लायक कौन है? अल्लाह। तवज्जो, इलाह मैं। अच्छा सिर्फ इतना दावा नहीं भाई इलाह मैं, जे तुसी तवज्जो नाल सुन रहे हो तो लुत्फ आना कुरान के समंदर च गोता ला के। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं इलाह ते मैं कल्ला इलाह। मैं माबूद ते मैं कल्ला माबूद, मैं मसजूद ते मैं कल्ला मसजूद, मेरे नाल और कोई शरीक नहीं। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी
تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ اب اسی ہے یکلسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام، ایک جلکی عرض کرا ہمیں ہولی ہولی بولے روزہ روزہ دے، ایک جلکی پیش کرا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرس ودم لبن خالصا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے رب دے قرآن دی، کیا بات ہے انہیں سمجھان دی، تے کیا بات ہے ساڑی قوم دی جنہ قرآن بالکل پاسے دے رکھ دی۔ ہاں کون سنا تھا جی؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ فرماندے نے ویکھنا جڑے تیرے ڈیرے تے مجھ بنی ہے، تیرے گرانچ گیلا کلانچ جڑی مجھ بنی ہے، ادھا رنگ کالا ہے، ادھے پیٹ دے اندر میں ایک مشین فٹ کیتی ہے، من بین فرس ودم، ایک پاسے گوبر ہے ایک پاسے خون ہے، لیکن پیالے نو ایک خالصا۔ سبحان اللہ، وہ گال سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوستوں توجہ رکھنا، اور تھوڑی جی اور توجہ کرنا۔ اللہ فرمانے نے ادھر پیٹ جو میں مشین فٹ کی تھی، گوبر بدبودار ہے، خون سرخ ہے، گھٹ گھٹ کر کے پیوے میں دودھ پہ ذرا کھلو نا ویکھ سے صحیح، ایک خالص ہے، ادھے وچ گوبر دی بو نہیں، خون دی رنگت نہیں، وہ گران ہے تھوڑے خالص لفظ ہے بولو نیا جگیدہ بھی خالص ہے۔ اللہ قرآن دا تذکرہ، اللہ مجھ دا تذکرہ قرآن اس کیوں، ادھے پیٹ اچھ گوبر ہے اے تذکرہ قرآن اس کیوں، ادھے پیٹ اچھ خون ہے اے تذکرہ قرآن اس کیوں۔ گیلا کلام لیو، میرے جملے سنبھالیو، میں درد دل سنا رہا، یقین جانو، اور اس وقت بڑی مشکل کر میں کر رہا، میرے ساری شدید درد ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ مجھ دا تذکرہ قرآن اچھ، گوبر دا تذکرہ قرآن اچھ، خون دا تذکرہ قرآن اچھ۔ اللہ فرمانے ہاں ویک میں تنجی میں دودھ خالص دیتا ہے، ادھے گوبر دی بو نہیں آن دیتی، خون دی رنگت نہیں آن دیتی، ہون اگر تو میرا بندہ ہے کہ سجدہ منو خالص کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سجدہ منو خالص سبحان اللہ کی دے پاسے جو آ رہے دودھ کی دے سیڈ تے آیا، اللہ فرمانے نہیں من بین گوبر تے خون دے درمیان چاہا۔ اچھا اللہ درمیان اے من بین نہیں، میں اپنا ایک ذوق تواڈے سامنے رکھنے لگا، میں قرآن دا مطالعہ کیویں کردا، میں تواڈے سامنے رکھنے لگا، من بین اللہ نے کیوں آکھیا؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تو بعد چے نہ آکھی
اور میں تے بڑا مجبور ساں، میرے ارد گرد بڑے شرک دے اڈے سن، اللہ میں تے بڑا مجبور ساں، میرے ارد گرد بڑا گند آیا، میں اس گند دی وجہ تو پھسیا رہا۔ اللہ فرماندے نے ویکھنا دودھ کتنیاں گندگیاں وچ پھسے آیا۔ واہ واہ پھسے آیا، گوبر آیا، خون ناپاک وہ آیا، تنوں دودھ دا لطف آیا ہی ادوں جدوں اودے وچ گوبر دی بو بھی نہیں، خون دی رنگت بھی نہیں، منو بھی تیرے سجدے دا لطف آئے گا ادوں جدوں اودے وچ نہ شرک ہوئے نہ بدعت ہوئے۔ رک رک کے بول دو، کھل کے بولو میرے۔ سبحان اللہ۔ میں دودھ وچ گوبر دی بو نو نہیں آن دیتا، جے میرا بندہ ہے نا تے سجدے وچ شرک نہ ہوئے۔ میں دودھ وچ خون دی رنگت نو نہیں آن دیتا، جے میرا بندہ ہے نا تے بدعت دی رنگت نہ ہوئے۔ میں دودھ وچ بھینس دی سیاہی نو نہیں آن دیتا، جے میرا بندہ ہے نا تے سجدہ ایویں کری اودے وچ رسماں دیاں سیاہیاں نہ آن۔ اے دعویٰ الوہیت، توجہ ہے، اے دعویٰ الوہیت۔ اللہ دلیل کی ہے، میں عرض کیتے جتنا بڑا دعویٰ ہوئے اتنی بڑی دلیل چاہیے۔ وکلا حضرات عدالت وچ دلیل تے جرا کر دیں، دلیل ٹوٹ جائے کہ دعویٰ ختم ہو جائے۔ کتنے جاندے رہندے ہو، سندے رہندے ہو، کسی کو گل ہے بولو نا میرے نال تھوڑا جا، ایویں ہے کہ نہیں؟ اور دیکھو دعویٰ کتنا بڑا، اللہ دلیل کی ہے۔ میں قرآن دا طالب علم ہوں، اللہ دلیل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اے زمین و آسمان نو ویکھ میں سمجھ آواں گا، دن دے آنے رات دے جانے، رات دے آنے دن دے آنے، واختلاف اللیل والنہار انو ویکھ میں سمجھ آواں گا، والفلک التی تجری فی البحر پانی نو ویکھ میں سمجھ آواں گا۔ پانی نو میں اتنا نازک بنایا، اتنا گولا بولا بنایا، اتنا جا تے تیری مٹھی چ نہیں آئے گا، اینڈ کر تے انہیں مٹھی چ نہیں آنا، لیکن اُدی لطافت نو میں پاور ایسی دے دیتی ہے کہ اُدے اُتے زمین نو ٹکا دے۔ انو ویکھ میں سمجھ آواں گا۔ گل میری اس تک پہنچ گئی تھوڑے؟ جی دوسرا دعویٰ الوہیت کا دلیل زمین و آسمان۔ دوسرا دعویٰ محمد رسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے، میرا محبوب بلکہ رسول نہیں الرسول ہے، رسولاں کا رسول ہے، نبیاں کا نبی ہے، پیغمبراں کا پیغمبر ہے۔ جتنے پہلے آئے اور رسول آقا رسولوں دے رسول، جڑے پہلے آئے اور نبی آقا نبیاں دے نبی، جڑے پہلے آئے انہاں لئی صرف نبوت آقا دے ختم نبوت، جڑے پہلے آئے انہاں دی نبوت محدود آقا دی نبوت لامحدود، جڑے پہلے آئے انہاں دی نبوت تو پھیلی آقا دی نبوت ذاتی، جڑے پہلے آئے انہاں دی نبوت تو بعد نبوت آقا دی نبوت تو بعد قیامت، جڑے پہلے آئے انہاں لئی کتاب اللہ آقا لئی کلام اللہ، جڑے پہلے آئے انہاں دا معراج فرش تے آقا دا معراج عرش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو گے تو میں اگلی گل کرا دے لیکن آج بغیر شہری سے روزہ رکھا گے۔ سبحان محمد رسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے، رسول ایسا ہے اللہ اللہ پیارے آقا آخری نبی، حضور تو بعد نبی
قیامت تے آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی بول کے بولو کوئی نبی میں ایتھے ایک جملہ اپنے حضرات کے حوالے کرنا چاہنا جدو اس موضوع تے گل ہوتی ہے تو بعض حضرات کیا کہتے ہیں فلان جھوٹا نبی میں کہنا میں طالب علم تواڈے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں ایک کیٹاگری کیویں تسی بنا لیے کچھ سچے نبی ہوندے تے کچھ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوندے نبی صرف سچا ہوندا جدوں تسی جھوٹا کہہ دیتا ہے کہ ہن نبی کہن دی لوڑ ہی نہیں میسج کر رہے ہو جدوں تسی جھوٹا کہہ دیتا ہے تو ہن نبی کہن دی نبی صرف سچا ہوتا ہے جڑا جھوٹا ہوئے وہ نبی اور نبی کھل کے بولو تو جملہ سے آؤ نبی نبی دیاں پیشن گوئیاں سچیاں ہوندیاں جدیاں جھوٹیاں ہونا نبی نبی دنیا میں کسی دا شاگرد نہیں ہوتا جڑا کسی دا شاگرد ہوئے اور نبی نبی دیاں پیشن گوئیاں سچیاں ہوندیاں جدیاں جھوٹیاں ہونا نبی ایک جلکی عرض کرنا میں تھے پیشن گوئی تو ایک جلکی عرض کرنا جی پیارے آقا خندق کھودتے لگے صحابہ بھی نال خندق کھودتے لگے پیٹ دے پتھر بندے اچانک تو صحابہ آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک پتھر بڑا ڈاڈا ہے شفت ہے ساڑھے کو نہیں بیٹھ ہوتا حضور فرماندن میں آپ آنا کودال ہاتھ چ پکڑی انہوں کئی کہندے پنجابی چ کہندے کئی ہاتھ چ پکڑی حضور نے انہوں زور دا جھٹکا دیتا پتھر دے ٹکڑے ہو گئے اسی بنے ہو گئے اندروں نور نکلیا حضور نے جو نور تکیا تے حضور خوش ہوئے اس نور نو تک کے تے نور نو تک کے صحابہ وال دیکھ کے آکھیا صحابہ اللہ منو فارس دے محل دکھا دیتے توجہ ادھر نال میں دوسرا جملہ جوڑا لگا پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں غار سور سے نکلے محمد دی جھونپڑی تک نہیں پہنچے ابو بکر نال اچانک ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ساڈا پیچھا پیا کرتا ہے پیارے آقا نے جلالی نگاہ نہ پوچھے بیٹھے آج تک تسی جمالی نگاہ سنیاں نا حضور دی پیارے آقا نے جلالی نگاہ نال جویں تکیا تے سراقہ بن مالک جڑا ادوں تک مسلمان نہیں سی ہویا گھوڑے تے پیچھا پیا کرتا ہے جدو حضور نے تکیا تکڑ دی دے رہی سراقہ گھوڑے سمیت زمین وچ دسنا شروع ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا ایک باری معافی دے دیو نہ پیچھا کرتا نہ کسی نے جلا دینا پیارے آقا فرماندے ہیں سراقہ جا کسرا تے کنگن تیرے ہتھاں چ پہنچ گیا حضرت عمر دا دور ہے فارس فتح ہویا حضرت عمر ممبر دے جلوہ فروز نے مال غنیمت آ رہے ممبر دے پہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کتھے نے گل نہیں ہو دھیان نال تو سننا کی پوچھ دیں اے نہیں کیا کنگن بھی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ہیں تے ضرور میرے حضور نے آ کتھے نے لے آؤ ایک صاحب لے کے آئے رومال وچ حضرت عمر نے رومال کھولیا وہ کنگن نے ہن حضرت عمر دوجا جملہ بولتے ہیں سراقہ کتھے آیا سراقہ حضرت عمر کہتے ہیں سراقہ اے کنگن پا اپنے ہتھاں وچ تے ہتھاں نو فضا چ لے را تاکہ ساری دنیا نو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے سبحان اللہ اے میرے آقا دی صرف ایک پیشن گوئی نہیں کتنیاں پیشن گوئیاں نہیں فارس فتح ہوئے گا ایک وہ کنگن بھی آن گے سراقہ زندہ ہوئے گا تے ہوئے گا بھی مسلمان تے اے جنہیں ایتھے کیتا نبوت دا دعویٰ کانے نے انہیں بھی پیشن گوئیاں کی دیا کہندہ ہے میرا محمدی بیگم نہ بیاہ ہوئے گا کدھے گا تے محمدی بیگم وہ دی پیروکار ہے وہ دی منن والی ہے گل پہنچائی گئی محمدی بیگم تک بھی حضرت کہہ رہے ہیں میرا تیرے نال نکاح ہونا ہے محمدی بیگم کہتی ہے حضرت لگو اتنا سر تے چڑھن دی لوڑ نہیں گل سمجھ آ رہی مجھے محمدی بیگم تو بیاہ ہو گیا کتے اور لوگ آ کے کہا حضرت تسی تے کہا سی کہ میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہونا ہے
کہ کہندے میں ایک کدو کیا سی جو کواری میرے نکاح جانی میرا خامن فوت ہوئے گا یہ بیوہ ہونی ہے پھر میرے نکاح جانی ہے وہ بعد جو بیوہ ہوئی تھی آپ پہلو مر نبی سچا ہوندہ ہے نبی دیا پیشر گویا جدیاں جھوٹیاں ہون نبی میرے آقا آخری نبی نے میرے آقا تو بعد کوئی نبی اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے ڈائریکشن ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلموں سے شمس و قمر ہے خجل وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی پتھرو جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی وہ بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی اے لیاقتوں کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا اے نور بھی نبی انور بھی نبی حاشر بھی نبی قاسم بھی نبی بیٹھے ہو ٹوٹ گئے ہو اے نور بھی نبی بولی نہیں بول دے بھئی نہیں بول دے سبحان اللہ اے نور بھی نبی ساڑھے پنڈا تھاما دے بندے لڑتے رہتے ہیں نور نے مننے نے یا نہیں مننے چلو آج اس بندے کو لوگ گل سنو جہدے بارے اے مشہور ہے یہ طبقہ نور نہیں مننا یہ طبقہ نور اس بندے کو لوگ گل سنو حضور شاہ کی نماز پڑھائی ہے مصلی سے بیٹھے نے ارد گرد صحابہ بیٹھے نے اٹھ کے ٹور گئے صحابہ دو بیٹھے رہے کافی دیر گلاں کرتے رہے پھر اٹھے باہر گئے واپس آ گئے حضور فرماتے ہیں گئے نہیں ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ گھوم اندھیرا ہے تاریوں تے بدل آئے ابر آئے چاند بھی نہیں سخت اندھیرا ہے ہاتھ نو ہاتھ نہیں نظر آਉਂدا پیا واپس آ گئے پیارے آقا فرماتے ہیں پریشانی دی کوئی گل نہیں ہے تواڈے ہاتھاں وچ کی ہے یا رسول اللہ لاٹھیاں اے ہن بھی پنڈاں دے بابے لاٹھیاں تے ٹردے لاٹھیاں فرمایا لاٹھیاں دا چن پکڑا حضور نے لاٹھی ہاتھ وچ لئی او دا سرا لیا پکڑیا تے انگلی رکھی سرے تے انگلی مبارک رکھی سرے تے اس سرے وچوں نور نکلے ٹارچ اے جی میں تواڈے موبائل وچ فرمایا اللہ نے
ڈر ڈر کے پھر بول رہے ہو وہ لے کے جاندے رہے ایک موڑ اگلا موڑ تیجے موڑ تے ایک نے ادھر جانا ایک نے ادھر جانا کھلو گئے ہن کے کریے وہ جی دیکھو نور والی لاٹھی آئی انہیں دوجے نو کیا ہے تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی دے نال بدل لا ایک کو کسی سائنسدان دی بنائی ٹاپ تھوڑی ہے تو ذرا دے نال لا نا اس صحابی نے او دے نال او لائی او دے وچوں بھی نور نکلے ترجمان سننا دے اندر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوجی لاٹھی جو بھی نور میں جب وہ گل پڑھی میں حیران ہو گیا میں کتاب رکھی اللہ گل پڑھ لئیے انہوں سناواں گا کی میں توجہ انہوں میں اتھے تے بندے رولا پہ باندھے نے کی مننا ہے تے کی نہیں مننا تے اتھے حالت یہ ہے کہ حضور دی اگلی لگی ہے لاٹھی نو ادھے جو نور نکلیا لاٹھی لگی ہے اگلی لاٹھی نو ادھے جو نور نکلیا ایتھے تک کتاب وچ پڑھی ہے تے اگلی گل سوچی ہے تے رب نے منوں عطا کیتی ہے میں تانوں سنانا سبحان اللہ اللہ کی بات رہے اللہ فرماندے نے قرآن پڑھنا قرآن اس میں محبوب نو نور آکھے ہی نہیں منیر آکھے نور ہوندے جڑا صرف خود روشن ہوئے میں محبوب نو منیر آکھے میں اپنے محبوب نو منیر بنائے تے منیر انہوں کہندے جدے نال جڑی شے لگدی جائے او بھی نور بنتی جائے تے آ کے پوچھنا علماء تو میرے آقا دے قدماں نال ابو بکر لگیا صدیق اکبر بن گیا عمر لگیا فاروق اعظم بن گیا عثمان لگیا ذوالنورین بن گیا علی لگیا حیدر کرار بن گیا معاویہ لگیا کاتب وحی بن گیا ابو ہریرہ لگیا کاتب حدیث بن گیا ابی بن کعب لگیا قاری قرآن بن گیا عبداللہ بن مسعود لگیا فقیہ امت بن گیا عبداللہ بن عباس لگیا مفسر قرآن بن گیا حنظلہ لگیا غسیل الملائکہ بن گیا ارے میرے آقا نے قدمہ نال بلال لگیا تردہ فرشہ سے ہے آخر عائشہ سے آنے بات سمجھ آئیے اللہ سبحان اللہ میں انشاءاللہ کل سمیٹن لگا زیادہ دور نہیں لے کے جاندہ میری جو گل یاد ہے تو میں وہ دائرہ بند کرانا یاد ہے میری گل میں ان کر کے گل سنانا چاہتا میں تیجی بارے بنوں ہونے ہیں اگلی باری میں آمد میں اگلی گل کرا کچھ نے تو انہوں یاد ہے دعویٰ الوہیت دلیل زمین و آسمان دوجہ دعویٰ محبوب دی رسالت دا بہت بڑا دعویٰ دے سمجھ آ جائے حضرات دے بخیل نہیں بننا اللہ دلیل کی ہے رسالت دی اللہ فرماتے ہیں والذین معاہ الشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود زمین و آسمان دیکھو میں سمجھ آواں گا محبوب دے یارہ نو دیکھو محبوب دی رسالت سن اور اپنے زور پچ کرنا اور زور پچ کرنا سورج چاند تارے ہوا فضا خلا پانی الوہیت کے دلیل ہے ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ بلال حمزہ رسالت کے دلیل ہے لیکن میں اتنے انہوں چھٹی نہیں دے سکتا تسی جانا چاہو تو میں نہیں جانا پہلے تو میں تیسری جانا چلا جائے ہوں میں نہیں جانا پریشان نہیں ہوگا
ہوں میں نہیں جان دینا توجہ کسی بندے کو بندہ کہے کہ کبھی لاچی کا سواد لے منو کی پتا لاچی کیسے ہوتی ہے بندہ کہے کہ یار لاچی کھانی بڑا ذائقہ ہے وہ لاچی رکھے تلی تے پھکا مارے تو پانی پیوے سواد ہونا سواد سنا بولو نا جب چتھڑا جب لاچی نو میں اس گل نو چتھڑا وہ توجہ ہے میرے ال کو نہیں ہے میں اس گل نو چتھڑا اور چتھڑ تو بغیر سمجھ بھی نہیں آتی توجہ رکھنا میرے ال لمبی بھی گل ہے کہ میں چلا من خود جلدی ہے زیادہ تھوڑے نال میں کہنا ہوں دس ہے کہ پچھلے 15 دن جاگتا رہا کہ ہوں میرے لیے 3 دن سونا ہے موبائل بند ہونا ہے تو میں سوچے ہوں توجہ ہے صاحبان توجہ رکھیو میں چچ کے گل تو دے لگا انشاءاللہ تواڈے ذہن وچ بیٹھ جانی ہے کہ کسی فتنہ پھیلانے والے ہتھ نہیں حضرت بے شک غلام اہل سنت دے والے توجہ میرے بات اگر سورج چاند تارے ہوا پانی خلا فضا انہاں شیواں رب دی بغاوت کرنا ہوندی اللہ اپنی الوہیت دی دلیل بناندا اللہ الوہیت دی دلیل بناندا جتھے رب نے کھلوائے سورج نو سورج کہنا میں اج نہیں چڑھنا اللہ الوہیت دی دلیل بناندا ایک اور گل کرنا آج کل تے مسجداں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں ڈیجیٹل کلاک آ گئے کچھ عرصہ پہلے تک سال 2 سال پہلے کی گل ہے مسجداں وچ ایک چارٹ لگے ہوندا سی اودے تے لکھیا ہوندا ہے دائمی نقشہ بابیاں کو پتہ ہویا یہ لکھیا ہوتا ہے کی مطلب ہے دائمی نقشے دا جیڑا آج ٹائم ہے نا سورج دے طلوع ہون دا اگلے سال اس تاریخ نو یہی ہو ٹائم سبحان اللہ نہ میری بجلی گئی ہے نہ تواڈی گئی ہے وہ اپنا کام کرن گے تسی تے میں اپنا کام کر جیڑا آج ٹائم ہے نا غروب دا اگلے برس اس تاریخ نو دائمی نقشے دا کی مطلب ہے جیڑا آج ٹائم ہے نا زوال دا اگلے سال اس تاریخ نو توجہ میں بجلی دا انتظار نہیں کرنا جس نو گل پھر کھلو سمجھ آئی نہیں تو پھر کچھ آئے نہیں تے تسی صبح ٹائم نوٹ کر لو سورج دے طلوع ہون دا ٹائم نوٹ کرو تے سورج نو کہو میں ٹائم نوٹ کر لیا اگلے سال اس تاریخ نو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا میں ٹائم نوٹ کر لے غروب دا اگلے سال 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا نہیں کر سکتے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الليل سابق النهار اے او سورہ یاسین پڑھدا پیا جڑی تسی سمجھے صرف مردیاں دی ہوندی ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل اللہ فرماندے میں جتھے کھلوا دیتا ہے سورج نو ہل نہیں سکدا جتھے کھلوا دیتا ہے چن نو 40 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے نہ تپش وچ کمی آئی ہے نہ چن دی ٹھنڈک وچ کمی آئی ہے سبحان اللہ ایک لمحے لئی نہ مدار جو سجے ہوئے نے نہ کھبے ہوئے نے اوے گیلا کلام لیو قاضی دا جملہ سنو اگر زمین و آسمان رب دی بغاوت کرنا ہوندی اللہ الوہیت دی دلیل نہ بناندا جے صحابہ نے میرے آقا دے جان تو بعد گمراہ ہونا ہوندا اللہ محبوب دی رسالت دی دلیل سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
صحابہ نو دلیل رب نے ایویں نہیں بنا دیتا. سبحان اللہ. رمضان ہے پکھے لگے نے گھراں وچ اے سی لگے نے کولر لگے نے افطاری ویلے دسترخوان تے سمجھ نہیں ہوندی بندے نو میں شاید کھاواں کیڑی تے چھڈاں کیڑی تے پھر بھی اسی بڑے اترانے ہاں تے بڑا فخر ہے او اسی روزے رکھے نے. صحابہ نو دلیل رب نے ایویں نہیں بنایا. تپدی ہوئی ریت ہے عرب دی گرمی ہے ایک ایک کھجور ہے تے بدر دا مارگ ہے تے اے روزے نے. ٹوٹل 313 نے تے 313 بندے کو 6 تلوار نے بس. اللہ آج سوشل میڈیا تے بیٹھ کے بکواس کرنی سوکھی ہے صحابہ دے بارے. جے صحابہ نہ ہوندے تے میں تے تسی روزہ دار نہ ہوندے. بے شک تے میں اج نمازی نہ ہوندے جے صحابہ نہ ہوندے. جی میں اپنے لفظ نو ذمہ داری نال ادا کر رہا ہوں. میں لفظاں دا ذمہ دار ہوں اور میں اس سے ثبوت پیش کراں. 6 تلواراں نے جدے کول گھوڑا رکاب کوئی نہیں تیرے تے کمان کوئی نہیں. کمان ہے کسی کو تے تیر کوئی نہیں. کسی کو تلوار ہے تے زرہ کوئی نہیں. ڈھال کوئی نہیں. کسی کو جتی ہے تے چادر کوئی نہیں. اللہ اکبر. تے مقابلہ کدے نال ہے 1000 جنگجو لوگاں نال جنہاں کول اسلحہ بھی ہے گھوڑے بھی نے پیسہ بھی ہے مال بھی ہے زیور بھی ہے اور وہ کے لڑائیاں کرتے بھی رہتے ہیں. انہاں نوں پہلے تجربہ بھی کوئی نہیں. توجہ ہے ایویں دلیل نہیں بنا دیتا صحابہ نے. تے حضور نے جدوں منگیا نا چندہ جوان چاہیے مال چاہیے ایک صحابیہ رومال ولیٹ کے لے آئی. سبحان اللہ. رومال ولیٹ پیارے آقا کے سامنے آئی. حضور فرماتے نہیں وچ کی ہے وہ مال لے آندا ہی انہیں ایویں پردہ چکیا تے 6 مہینے کا بچہ. سبحان اللہ. پیارے آقا فرماتے ہیں میں تے جوان منگے میں تے فوجی چاہیے 6 مہینے کا بال لے آئیں گے. تو کہتی ہے یا رسول اللہ میں ساری نگاہ دوڑائی ہے ابا بھی کوئی نہیں خامن بھی فوت ہو گیا برا بھی کوئی نہیں میری گود وچ بچہ ہے تے میں ایندا کی کراں گا. کہتی ہے جس صحابی کو تلوار روکن واسطے ڈھال نہیں نہ ہوے گی بار میرا پتر ہے گا. سبحان اللہ. کہ تسی تے میں پکھیاں تھلے بیٹھ کے ایویں روزہ دار نہیں بنے بیٹھے. آیا کہ فرماندے میں فوجیاں دی لائن پہ چیک کردا صحابیاں دی لائن پہ چیک کردا. تو بہادر ہے جوان ہے تو آ جا. تو بیمار ہے گھر واپس ٹر جا. تو صحت مند ہے آ جا. تو ضعیف ہے گھر واپس ٹر جا. حضور فرماندے میں چیک کردا ایک جگہ تے پہنچا تے میں دیکھیا 12 سال دا بچہ. ایک بار خیال آیا انہوں گھر واپس ٹر دے. پھر خیال آیا چلو کسی کو پانی پیوان دے کم آ جائے گا کسی کی پٹی کرن دے کم آ جائے گا کسی کو تیر پکڑان دے کم آ جائے گا کھلوتا رہے. حضور فرماتے ہیں جب میں آگے ہویا کہ دیکھیا اس کو 2 سال چھوٹا بچہ 10 سال کہ حضور دی نگاہ بھئی پیران تے وہ اپنے بابا باہر کھلوتے پنیاں دے بالتے بابا باہر کھلوتے اپنے آپ نو اچھا پہ ظاہر کر دے میں نکا نہیں ہوں میں بڑا ہوں. حضور فرماتے ہیں تو گھر ٹوٹ جا. رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں گھر جا کے مانو کی منہ دکھاؤں گا. یا رسول اللہ تسی انہوں اجازت دے دیتی ہے. فرمایا ہاں تیرے تو بڑا ہے. یا رسول اللہ میرا برا ہے. فرمایا میں جاننا تیرا برا ہے. یا رسول اللہ ایک گل کرا ہاں کر ہے تے میرے کو 2 سال بڑا طاقت وچ میرے تو زیادہ نہیں ہے بے شک خود ہی میری کچھ نہیں کرا دے.
نوجوانوں ایک میچ ویکھن واسطے سلیکشن نہیں ہو رہی، ایک میلہ نہیں ہونے لگا، ایک ادانا میں جلسہ نہیں ہونے لگا، محاذ تے جانا ہے، جنگ تے جانا ہے، سامنے دشمن نے، حضور فرماندے نہ آ جا، محاذ تو بھی آ جا، محبت تو بھی آ جا۔ کیسا منظر، اور جب سامنے آئے تھے حضور فرمانے نے صحابہ انہوں دیکھو، ابو بکر دیکھو، عمر دیکھو، حمزہ دیکھو، ایسے حضور کیا نا صحابہ انہوں دیکھو، میرا تخیل ہے رب نہیں بھی کیا ہوئے گا، فرشتے ہو وہ دیکھو۔ اسی کہندے ہو انسان نہیں بنا دے، میں نہیں کہنا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جاننا ہوں تسی نہیں جاننا۔ تو میں ایک دوسرے دے نیڑے آئے، پہلوانہ دی عادت ہے کشتی تو پہلے پنجا ملان دیں، ہاتھ ملان دیں، گلے مل دیں، چپی مار دیں، دو قریب آئے، دو شکے بھرا دیں، نکا بڑے دے کانے چکاندہ ہے، جب بھی مار لیں، سوڑیاں تیرا تے کام بڑھ گیا، تنو تے حضور اجازت دے دیتی ہے، تو جان بوجھ کے گر جانا تھلے، تیرا بگڑنا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بڑھ جانا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماندن جدو بدل دا میدان سج گیا، میں دیکھیا میرے ایک پاسے 12 سال دا بچہ بطور سپورٹ، ایک پاسے 10 سال دا بچہ، میں پریشان ہو گیا، میں انہاں نال کی کراں گا، میرا تو کوئی بہادر ہوندے، جوان ہوندے، کڑیل ہوندے، اجی میں سوچدا ہی پیا تے اس پاسے اور اس نے قمیض کھینچی، میں ادھر متوجہ ہوئے تے کہندا چچا منو ذرا اے تے دس ابو جہل کون ہے؟ میں جی سوچتا ہی پیا میں انہوں میں کہے جواب دیا تو دوسرا کرنا ہے انہوں نہیں پہلے منو دا سب جال کون ہے، اور تسی کی کرو گے انہوں دا وی آئی پی ہے، وہ دے ادا کہ سیکورٹی گارڈ نے، وہ دے ریڈ زون ایریا دے اندر ہے، وہ دے انہوں دا سردار ہے، کی کرو گے تسی؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں انگلی دا اشارہ کیتا او فلان گھوڑے تے او اونچے شملے اللہ اونچی پگ اللہ، اجی میری انگلی تھلے نہیں آئی تو دو میں نش پڑ، دو میں عوابیل اڑ پئے، ایک نے جا کے گھوڑے دیا ٹنگا تے وار کیتا، گھوڑا ڈٹھا، ابو جہل ڈٹھا، دوجا سینے تے بہ گیا گردن کٹن لئی، ایو نو دکھ آیا ابو جہل نو کہ میں اس امت دا فرعون تے منو کسی بڑے نہیں مارے، اے او دی مرضی ہے، میں ایک جملہ آگے پر آؤں نہ تھے گئے میں کرا اے او دی مرضی ہے، او چاہے تے نمرود نو لنگڑے مچھر چو مرا دے وے، اے او دی مرضی ہے، او چاہے میں جملہ بولنے لگا پر منو بڑا دکھ ہونا ہے، منو بات منو خود دکھ ہونا ہے، منو پتہ ہے، نہیں منو پتہ ہے، او چاہے تے نمرود نو لنگڑے مچھر تو مرا دے وے، او چاہے تے ابرہا نو ابابیل دیاں کنکریاں تو مرا دے وے، او چاہے تے آج دے سپر پاور نو نکے نکے افغانستان دے طالبان تو مرا دے وے۔ ایچے بھی انہیں چاہیا نکے نکے معاذ تے محفظ 10 سال تے 12 سال، ایو ابو جہل نو دکھ آیا منو نکے نکے مار گئے، رب نے ایویں نہیں دلیل بنایا محبوب دی رسالت تے صحابہ، اس نو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کا فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ میری بڑی مشکل اتنی دیر یقین جانے، بڑی مشکل اتنی دیر میں گل کر سکیا، میرا مسلسل سر کر پٹی میری ٹک 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 کر رہی ہے، اللہ رب العزت تو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قرآن میں محبت نصیب فرمائے۔ ویسے بھی بھائی رفیق صاحب نے ہم کو آخری باری اتنی نہ بلایا، انشاءاللہ
میں آندا رہاں گا جے تسی بھی آندے رہتے جے تسی نہ گھبرا گئے یا تھانوں کسی گھبرا نہ دیتا لوگ کدھر سنن ٹور جاندے ہو گل میری سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اللہ قرآن کے مطابق عقائد بنان دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو کہ قرآن کے مطابق عقیدے ہو گئے نا میں بڑی ڈاڈی کی گل کر لگا اور گل سارے کو جملہ چنگا نہیں لگنا پر میں کرنا ہے کیونکہ میں کرن نہیں آیا گل قرآن کے مطابق عقیدے ہون نا تے مرن تو بعد قبر دے کتے بہ کے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے جڑا وچ ٹر گئے او دے سینے وچ قرآن ہے نا تے او دے عملاں وچ قرآن ہے کتے بہ کے ہن پڑھن دی لوڑ نہیں انشاءاللہ جنت وچ اللہ او دا ٹھکانہ بنا دیتا اللہ قبر وچ قرآن دیاں ٹیوباں فٹ کر دتیاں قرآن انشاءاللہ روشنی اوتھے کر دتی ہے پھر اتے بہ کے جے اندر والے دا عمل ہی نہیں تو اتے بہ کے ساری زندگی کو پڑھدا رہے انہوں فائدہ ہی کوئی نہیں یہ گل بڑی اوکھی ہے اللہ کرے میرے تے تواڈے سینے وچ گل آ جائے اللہ رب العزت قرآن سنت کے مطابق عقائد بنان دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ورحمتك الجائلين من عملي اللهم اجرنا من النار ربي مغلوب فانتصر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شدد شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم اللهم زلزل اقدامهم وانزل به بعثك الذي لا ترده للقوم المجرمين اللهم اغفر ذنوبنا وما عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آهاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا غريبا عليما خبيرا مجيبا یا اللہ سب کا میرے بیٹھنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی اللہ سب پہ اپنی رحمت کی کلم پھیر دے یا اللہ خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں وقت پرستوں کی گرتوں نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکیں محض اپنے فضل و رحمت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی غلطیوں کا درگزر فرما یا اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو دین اسلام سے چلنا آسان فرما دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما اللہ شعور نصیب فرما اللہ قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما یا الہ العالمین اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سبھی تیرے در کے مانگت ہیں میرے اللہ سبھی تیرے در کے محتاج ہیں میرے اللہ سبھی تیرے بندے ہیں میرے اللہ تیرے اپنے بنائے ہوئے بندے ہیں اور تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے مانگت ہو دینے والا میں ہوں اللہ دینے والا تو ہے ہم مانگت ہیں تو منگتوں کا کام ہے دامن پھیلانا اللہ رمضان مبارک کی اس رات میں آدھی رات کے وقت میں تاک رات میں تیرے سامنے تیرے دربار میں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہم سبھی جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں
روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا، یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، حضور کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام کی سچی اتباع نصیب فرما، ان سے سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کے مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یا الہ العالمین ہم سب کو سود سے، رشوت سے، ذخیرہ اندوزی سے، حرام خواری سے، حرام کاری سے یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ غیبت سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، یا الہ العالمین رمضان گزر گیا، ہم قدر نہیں کر سکے، اللہ ہم سے قدر نہیں ہو سکی، ٹوٹے پھوٹے روزے لائے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں لائے ہیں، نقلیں لے کر آئے ہیں، اللہ کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، اور جو سخی دکاندار ہو وہ کھوٹے سکے لے ہی لیتا ہے، اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ہمارے یہ کھوٹے سکے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، حشر کی، قبر کی، برزخ کی، پل صراط کی منزل آسان فرما، پیارے آقا کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پیارے آقا کے جھنڈے لباب ہم کے نیچے جگہ عطا فرما، صحابہ اہل بیت کا جنت میں پڑوس نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اپنی کم فہمی کی وجہ سے جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، تیرے پیارے محبوب نے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما، تیرے پیارے محبوب نے جن فتنوں سے، شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی اس سے محفوظ فرما، یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم